ہم ایک دفعہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے۔ وہی نور، وہی جمال، وہی جلال۔ مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ میں صدیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتا ہوں۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آپ کی محبت میرے دل میں بڑھتی جا رہی ہے۔ میں اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں پچھلی نشست پر بیٹھا ٹکٹکی باندھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پر نور کو دیکھے جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک اپنے قریب بیٹھے اصحاب سے کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں ان کے قریب ایک صاحب نے ان کے کان میں کچھ کہا۔ صالح نے، جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، سرگوشی کے انداز میں مجھ سے کہا، یہ خادم رسول حضرت انس ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور ایک دل نواز مسکراہٹ کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ اس سے صالح کی بات کی تصدیق ہو گئی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری ہی آمد سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کیا تھا۔ پھر مسکراتے ہوئے حاضرین سے فرمایا، اللہ کے پیغمبر اور انسانیت کے جد امجد نوح علیہ السلام کی امت نے ان کی شہادت کو یہ کہہ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ نوح نے ان تک براہ راست کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ پیغام میری امت نے قوم نوح تک پہنچایا تھا۔ آپ حضرات چونکہ تمام انبیاء کے ماننے والے ہیں اور میری وساطت سے جو دین آپ کو ملا وہی نوح علیہ السلام کو بھی ملا تھا، اس لیے آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں اور یہ گواہی دیں کہ ایمان اور عمل صالح کی جو دعوت نوح علیہ السلام نے دی تھی اور جو میں نے آپ لوگوں تک پہنچائی تھی وہ آپ نے بلا کم و کاست قوم نوح تک پیش کر کے میرے اور نوح علیہ السلام کے مشن کی تکمیل کر دی تھی۔ یہ کہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے برابر بیٹھے ہوئے حضرت ابو بکر سے کہا، ابو بکر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی ابو بکر کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا، یہ میرے رفیق ابو بکر ہیں، ان کے علاوہ میرے زمانے سے لے کر قیامت تک کے تمام زمانوں کے میرے نمائندہ امتی یہاں موجود ہیں۔ آپ لوگ ابو بکر کی قیادت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں اور اس حق کی گواہی دیں جو آپ کے پاس ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی سارے حاضرین بھی کھڑے ہو گئے۔ ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور آگے بڑھ گئے۔ ان کے بعد تمام حاضرین نے ایک ایک کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ میرا نمبر سب سے آخر میں تھا، میں نے بھی یہ شرف حاصل کیا اور اس کے بعد ہم سب سیدنا ابو بکر کی قیادت میں میدان حشر کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں ان بزرگ ہستیوں کے درمیان سب سے پیچھے چل رہا تھا۔ صالح میرے ساتھ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے اٹھتے وقت وہ مجھ سے یہ کہہ کر الگ ہو گیا تھا کہ یہ کار شہادت ادا کرنے تمہیں تنہا ہی جانا ہوگا، البتہ وہاں سے واپسی پر میں تمہیں مل جاؤں گا۔ میں راستے میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اس قابل نہیں کہ ایسی بابرکت اور بزرگ ہستیوں کے بیچ امت محمدیہ کی نمائندگی کروں۔ مجھ پر یہ احساس اتنا غالب ہونے لگا کہ میں نے سوچا کہ میں خاموشی سے اس مجمع سے نکل جاتا ہوں، کسی کو کیا پتہ چلے گا، اللہ تعالیٰ میرے زمانے کے کسی اور شخص کو بلوا لیں گے۔ اس خیال سے میں آہستہ آہستہ پیچھے ہونے لگا، یہاں تک کہ میرے اور ان لوگوں کے بیچ میں کافی فاصلہ ہو گیا۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور واپس حوض کوثر کی سمت جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ پیچھے سے یکا یک آواز آئی، عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں گھبرا کر پلٹا تو پیچھے سیدنا ابو بکر کھڑے تھے۔ میں کچھ شرمندہ سا ہو گیا۔ میری حالت ایسی ہو گئی جیسے میں چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہوں۔ میں نے پہلے سوچا کہ کوئی بہانہ بنا دوں، مگر خیال آیا کہ یہ دنیا نہیں، محشر ہے، اللہ تعالیٰ اسی وقت اصل بات کھول دیں گے، لہٰذا میں نے صحیح بات بتانے ہی میں عافیت سمجھی۔ ساتھ میں ان سے یہ درخواست بھی کی کہ میری جگہ کسی اور کو لے جایا جائے۔ ابو بکر میری بات سن کر ہنسنے لگے اور بولے،
شہادت کے لیے لوگوں کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اسی نے ایک فرشتے کے ذریعے مجھے یہ بتا دیا تھا کہ عبداللہ کس وجہ سے واپس جا رہا ہے۔ انہوں نے آہستگی سے میرا ہاتھ تھام لیا اور آگے کی طرف چلنے لگے۔ راستے میں وہ مجھے سمجھانے لگے، دیکھو عبداللہ، اس مجمع میں ہر شخص کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ جانتے ہو کہ اس کے نزدیک انتخاب کا معیار کیا ہے؟ میں خاموشی سے ان کی شکل دیکھنے لگا۔ انہوں نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دیا۔ تعصبات، جذبات اور خواہشات سے بلند ہو کر جس شخص نے حق کو اپنا مسئلہ بنا لیا اور توحید و آخرت کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیا، وہی اللہ کے نزدیک اس شہادت کے کام کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ دیکھو، تمہارے زمانے کے مذہبی لوگ خواہشات سے تو شاید بلند ہو گئے تھے، مگر ان کی اکثریت تعصبات اور جذبات سے بلند نہیں ہو سکی۔ لوگ مختلف فرقوں اور مسالک کے اسیر تھے۔ وہ صرف اسی بات کو قبول کرتے تھے جو ان کے حلقے کے لوگ کریں۔ وہ لوگوں کو اپنے ہی فرقے کی طرف بلاتے تھے۔ وہ اپنے اکابرین کی بڑائی کے احساس میں جیا کرتے تھے، جبکہ تم صرف خدا کی بڑائی کے احساس میں زندہ رہے۔ تم نے سچائی کو ہر قیمت دے کر قبول کیا اور ہر تعصب سے پاک ہو کر اختیار کیا۔ خدا کی توحید تمہاری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ تھی، اور خدا سے ملاقات پر لوگوں کو تیار کرنا تمہاری زندگی کا سب سے بڑا مقصد۔ پھر تم نے دعوت کا کام صرف اپنی قوم ہی میں نہیں کیا، بلکہ غیر مسلم اقوام تک قرآن کا پیغام توحید اور آخرت پہنچانے کے لیے ایک طویل دعوتی جد و جہد کی۔ یہی ساری باتیں آج تمہارے انتخاب کا سبب بن گئی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام عرش الہی کے دائیں جانب ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ تمام لوگ حضرت ابوبکر صدیق کی زیر قیادت ان کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے۔ سامنے کی سمت انسانوں کا تا حد نظر پھیلا ہوا ایک سمندر تھا۔ ان میں سے ہر شخص بدحال اور پریشان نظر آتا تھا۔ یہ لوگ سر جھکائے کھڑے تھے، ان کے چہرے خوف کے مارے سیاہ پڑ رہے تھے۔ فضا میں سرگوشیوں کی خفیف سی آواز کے سوا کوئی اور آواز نہ تھی۔ یہی حضرت نوح علیہ السلام کی وہ امت تھی جو دراصل ان کی اولاد میں پیدا ہونے والے لوگ تھے۔ کچھ دیر میں ایک صدا بلند ہوئی، نوح کے گواہ بارگاہ الہی میں پیش ہوں۔ میرا خیال تھا کہ اب ابو بکر آگے بڑھ کر کچھ کہیں گے، مگر اس وقت میں نے دیکھا کہ پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور عرش الہی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا گیا، کہو اے محمد، کیا کہنا چاہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ احدیت میں عرض کیا، پروردگار، تو نے مجھے نبوت دی اور اپنا کلام مجھ پر نازل کیا۔ اس کلام میں تو نے مجھے بتایا کہ نوح بھی وہی دین توحید لے کر آئے تھے جو تو مجھے عطا کر رہا ہے۔ اسی دین حق کی شہادت میں نے اپنی امت پر دی، اور اب یہ لوگ تیرے سامنے پیش ہیں تاکہ یہ گواہی دیں کہ اسی دین حق کو انہوں نے اولاد نوح تک بے کم و کاست پہنچا دیا تھا۔ ارشاد ہوا، تم نے سچ کہا، اپنے امتیوں کو پیش کرو۔ اس پر سیدنا ابو بکر نے آگے قدم بڑھانے شروع کیے اور حضرت نوح علیہ السلام کے برابر میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ ہم سب بھی ان کی پیروی میں ان کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے۔ آواز آئی، تم کون ہو؟ حضرت ابو بکر نے اپنا تعارف کرایا اور پھر ہم میں سے ہر شخص کا نام اور زمانہ بیان کر کے اس کا تعارف کرایا۔ آپ نے عرض کیا کہ ہم امت محمدیہ ہیں، ہم پر آپ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کی شہادت دی اور یہ بتایا کہ نوح علیہ السلام بھی اسی دین کو لے کر آئے تھے۔ نوح علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی دین ہم نے دنیا کی تمام اقوام کو پہنچایا۔ ان لوگوں کو بھی ہم نے حق پہنچا دیا تھا جو آپ کے سامنے امت نوح علیہ السلام کی حیثیت میں موجود ہیں۔ اس گواہی کے بعد امت نوح کے لیے جائے فرار کے راستے بند ہو گئے۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ نوح کا دین وہی تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، اور امت محمدیہ نے اس دین کو دنیا تک پہنچا دیا تھا۔ اب امت نوح کا حساب اسی گواہی کی روشنی میں ہونا تھا۔ ہمارا کام ختم ہو چکا تھا، اس لیے ہم لوگ واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔
حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بھلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جاں، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے۔